अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। वो अपनी बात कहकर जाने के लिए पलटी थी, मगर शम्स की आवाज़ पे उसके कदम अपनी जगह रुके थे। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुमसे रब्ता करूँगा, आखिर हम दोस्त तो हैं ही। शम्स की बात पे वो हौले से मुस्कुरा दी और जाने के लिए पलट गई। शम्स वहाँ खड़ा उसको जाता देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। 5 साल बाद। क्या हुआ हाथ बेटा, आप यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? हफ्सा जो अभी किचन के काम से फारिग होकर लाउंज में दाखिल हुई, हाथ को सोफे पे मुंह लटकाए बैठा देख फिक्रमंदी से उसके करीब आई थी। और ये सब क्या हाल बना रखा है आपने अपनी बुक्स का? ये सब ऐसे क्यों बिखरी पड़ी हैं? उसकी नज़र टेबल पर बिखरी पड़ी हाथ की बुक्स पे पड़ी तो इस बार वो थोड़ा हैरानी से बोली, ये सब मैंने नहीं किया मामा, मेरी बुक्स का ये हाल बनाने वाली एंजल्स हैं। वो हफ्सा के सवाल का जवाब मासूमियत से देता टेबल पर बिखरी अपनी चीज़ों को उठाने लगा, जबकि उसके मुंह से एंजल्स का सुनकर हफ्सा गहरा सांस भर कर रह गई थी। उसकी एंजल्स और कोई नहीं, उसकी जुड़वा छोटी बहनें उसवा और उर्वा थी। 4 साला उसवा और उर्वा जो हर वक्त अपनी शरारतों से अपने 10 साला बड़े भाई को तंग करती रहती थीं। और उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें डांटा क्यों नहीं? मैं खबर लेती हूँ उन दोनों की। अपने भाई को कौन ऐसे तंग करता है? हफ्सा उसके साथ सब बुक्स समेटती हुई थोड़ा नाराज़गी से बोली, जबकि उसके मुंह से अपनी एंजल्स पे डांट पड़ने का सुनकर वो थोड़ा घबरा सा गया था। नहीं मामा, आप उन्हें डांटिएगा मत। दरअसल वो दोनों मेरे साथ खेलना चाहती थीं, पर मुझे स्कूल का होमवर्क करना था। बस मेरे मना करने पर वो दोनों मुझसे नाराज़ हो गईं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसने फ़ौरन उन दोनों की साइड ली थी। अपनी बहनों की गलती होने के बावजूद उसे उनकी साइड लेता देख हफ्सा ने बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देखा था। वो अपनी छोटी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था, उनके नखरे उठाता। वो दोनों हमेशा उसे तंग करती रहती थीं, मगर वो उफ तक न करता। हफ्सा को आज भी याद था जब पहली बार उसने अपनी बहनों को देखा। उस दिन हाथ की खुशी देखने लायक थी, उसकी दोनों बहनों की फरमाइश जो पूरी हो गई थी। उस दिन से आज तक वो एक बड़े भाई की तरह उनका ख्याल रखता था। हालांकि वो खुद एक 10 साला बच्चा था, मगर अपनी बहनों के लिए वो बड़ा भाई था। उसकी उसवा और उर्वा के लिए इतनी मोहब्बत देखकर असफद और हफ्सा के साथ साथ हयात साहब का दिल मुतमईन हो जाता था। अगर वो दोनों कुछ गलती भी कर देती थीं तो वो हफ्सा को उन्हें कुछ कहने नहीं देता था, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो हदीद के बेटे 2 साला असद से भी बहुत मोहब्बत करता था, मगर हदीद ने अपना बिजनेस मुल्क से बाहर सेट कर लिया, जिस वजह से वो अपनी बीवी और बेटे के साथ वहीं सेटल हो गया था। हर दूसरे महीने वो सबसे मिलने आते रहते थे। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, इसलिए तुम्हें अब उन्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्कूल बैग अच्छी तरह सेट करने के बाद वो इधर उधर देखती हुई बोली, और ट्विस्टर सोफे के पीछे से नज़र आते नन्हे वजूद को देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि हाथ उसे रोकता ही रह गया था। वो दोनों शरारत करके अपनी माँ की डांट से बचने के लिए हमेशा ऐसे ही छुप जाती थीं। जब आप दोनों को मामा की डांट से इतना डर लगता है तो आप दोनों इतनी शरारत क्यों करती हो? और अपने भाई की बुक्स क्यों ख़राब की आप दोनों ने? वो उन दोनों के नाजुक हाथों को थामती हुई हाथ के करीब सोफे पे आ बैठी और बारी बारी दोनों से सवाल करने लगी, जो माँ के सख्त लहजे पर डर रही थीं। हाथ भाई हमारे साथ खेलने से मना कर रहे थे, और हमारे साथ खेलने वाला और कोई नहीं है, तो हम किसके साथ खेलते? जवाब उर्वा की तरफ से आया था, जो उसफा के मुकाबले में ज़्यादा बोलती थी। आप दोनों जानती हैं, जब हाथ भाई की टीचर उनकी ख़राब बुक देखेंगी तो आपके हाथ भाई को डांट पड़ेगी। आपको अच्छा लगेगा जब उनकी टीचर उन्हें डांटेगी? वो उन दोनों के मासूम चेहरों को देखती हुई सवाल कर रही थी, जिस पे उन दोनों ने अपनी गर्दन ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाई थी। तो आप दोनों आइंदा ऐसा नहीं करेंगी। चलो अब दोनों अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से भाई से सॉरी बोलो। उन दोनों के रुखसार पे हाथ फेरती वो बहुत मोहब्बत से उन्हें समझा रही थी। सॉरी हाथ भाई, हम दोनों अब ऐसा नहीं करेंगे। अब तो आपकी टीचर आपको नहीं डांटेगी ना? दोनों अपनी जगह से उठकर हाथ के सामने आ खड़ी हुई और चेहरे पे दुनिया जहान की मासूमियत लिए उससे माफ़ी मांग रही थी, जिस पे हाथ के साथ हफ्सा भी मुस्कुरा दी। नहीं, अब नहीं डांटेगी। वो बारी बारी दोनों के फूले हुए गालों को चूमता हुआ बोला, तो दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। अच्छा मामा, हम खेलने जा रहे हैं। भाई, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप भी हमारे साथ खेलने आ जाना। माफ़ी मिलते ही दोनों वहाँ रुकी नहीं, अपनी बात कहती तेज़ी से वहाँ से निकल गईं।
جبکہ حفصہ انہیں آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہیں دونوں، میری تو سنتی ہی نہیں۔ ان کی تیزی پر وہ پریشانی سے بولی تو ہاد اس کی بات پہ مسکرا دیا تھا۔ ارے ہاں بیٹا ہاد، میں نے تم سے کل کہا تھا اپنی موم سے بات کر لینا، تم نے کر لی تھی نا؟ پچھلے کچھ دن سے تم انہیں کال نہیں کر رہے ہو۔ حفصہ کو یکدم یاد آیا تو وہ اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ پچھلے 2 سال سے رباب حفصہ کے ٹچ میں تھی۔ لندن جانے کے 3 سال بعد وہ حفصہ کے ساتھ باقی تمام لوگوں سے معافی مانگنے کی ہمت کر پائی تھی۔ سب اسے معاف کر چکے تھے سوائے مصطفیٰ کے۔ اس نے حفصہ اور اسفن سے اجازت لی تھی اپنے بیٹے سے بات کرنے کی، جو حفصہ نے خوشی خوشی دے دی تھی۔ اسفن کو جب معلوم ہوا تو اس نے اعتراض کیا، مگر حفصہ اسے یہ کہہ کر خاموش کروا چکی تھی کہ وہ اس سے ہاد کی ماں ہونے کا حق نہیں چھین سکتی۔ وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتی ہے اور وہ اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں اپنا ورک کرنے کے بعد کر لوں گا۔ ہاد اپنی ماں سے محبت تو نہیں کرتا تھا، مگر اب اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ بھی حفصہ کی باتوں کا ہی اثر تھا اور اسی کے کہنے پہ وہ اس سے بات بھی کر لیتا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، اب آپ اپنا ورک کمپلیٹ کر لو، میں ان دونوں کو دیکھ لوں ذرا، تمہارے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتی اپنی جگہ سے اٹھ کر لان کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی دونوں شہزادیاں اس وقت وہیں موجود ہوں گی۔ زیغم بیٹا پلیز یہ دودھ فنش کر لو، ماما آپ کے بابا سے بولیں گی آپ کو نیو کارڈ لا کر دیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے بیٹے کو پیار سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ دودھ پی لے، مگر اس نے اب تک گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یوں ہی منہ پھلائے بیٹھا حورین کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے دودھ نہیں پینا تو نہیں پینا، اور نہ ہی مجھے کوئی کارڈ چاہیے۔ وہ روٹھا ہوا اس سے رخ پھیر گیا تھا، جبکہ اس کی ضدی انداز پہ حورین اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ 4 سالہ زیغم میں اس کی اور مصطفیٰ کی جان تھی۔ وہ حفصہ کی بیٹیاں عروہ اور اسوہ سے 3 مہینے چھوٹا تھا، مگر اپنی حرکت اور باتوں کی وجہ سے وہ کہیں سے بھی 4 سال کا نہیں لگتا تھا۔ شرارتی اتنا تھا کہ پورے دن حورین کی ناک میں دم کر کے رکھتا، جبکہ ضد اور غصے میں تو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو حورین اور مصطفیٰ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا جب تک وہ اسے وہ چیز لا کر نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مصطفیٰ بھی اس کے ضدی پن کی وجہ سے گھبرا جاتا اور حورین کو الزام دینے لگتا کہ اس کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، جبکہ حورین اس الزام پر بس اس کو دیکھ کر رہ جاتی، کیونکہ اسے اتنا ضدی بنانے والا مصطفیٰ خود تھا۔ اب اسے الزام دیتا تھا۔ تھوڑا سا پی لو بیٹا، آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر آپ دودھ نہیں پیو گے تو اسٹرانگ کیسے بنو گے؟ اس نے ایک اور بار کوشش کرنی چاہی، مگر اس کی گردن نفی میں ہلتی دیکھ کر حورین گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پینا کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ اچھی ماما نہیں ہیں۔ وہ خفا سا بولتا حورین کو بہت پیارا لگا، مگر وہ اس سے کس بات سے ناراض تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اور آپ ماما سے کیوں ناراض ہیں؟ اس بار سوال مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا، جو ابھی آفس سے لوٹا اور ان دونوں ماں بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ مصطفیٰ کی آواز پر حورین کے ساتھ زیغم نے بھی پلٹ کر اس کو دیکھا، جو آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ زیغم سلیب پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حورین اس کے قریب دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ دیکھیں نا ڈیڈ، جب بھی میں حفصہ خالہ کے ہاں جاتا ہوں تو عروہ اور اسوہ ہاتھ بھائی کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہیں، تو میں اکیلا رہ جاتا ہوں کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ماما سے بولا تھا مجھے بہت سارے بہن بھائی چاہئیں، پھر میری ٹیم بھی بڑی ہوگی، مگر یہ میری بات نہیں سنتی، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ چہرے پہ معصومیت لیے اسے تفصیل سے اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ اس کی بات پہ جہاں مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکا، وہیں دوسری طرف اس کی پوری بات سمجھ آنے پہ حورین نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے بہن بھائی کی ایک نئی ضد لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے کتنی بار سمجھا بھی چکی تھی کہ وہ دعا کرے کہ اللہ اسے بہن بھائی دے، مگر ٹھہرا باپ کی طرح بے صبرا انسان ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب بچے مارکیٹ میں تو ملتے نہیں تھے جو وہ انہیں خرید کر اس کی ضد پوری کر دیتی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بیٹے کے لیے، پر اب تم فکر مت کرو، تمہارے ڈیڈ تمہارے لیے بہن بھائی کی ایک پوری ٹیم تیار کریں گے۔ وہ حورین کی گھوری کو نظر انداز کرتا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتا اب زیغم کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ اپنے باپ کی بات سن کر زیغم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں یہ دودھ فنش کرنا ہوگا۔ وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، جس پہ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر
उसे चंद सांसों में ख़त्म कर चुका था। मैं ये बात दादो को बताता हूँ जाकर। मुस्तफ़ा ने जैसे ही उसे स्लैब से उतारा तो वो भागता हुआ किचन से निकल गया। वो दाऊद साहब को दादो बुलाता था, जो आज भी मुस्तफ़ा के साथ ही रहते थे। उनका भी मुस्तफ़ा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ इसकी ज़िद्दें भी बढ़ती जा रही हैं। हुरैन खाली गिलास सिंक में रखती हुई अब उसकी जानिब पलटी थी, जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। आखिर बेटा किसका है? वो शोखी से बोला तो हुरैन आंखें घुमाकर रह गई। ज़िद में तो वो अपने बाप का भी बाप था। और आज रुबाब आपी का फ़ोन आया था। कम अज़ कम आप एक बार तो उनकी कॉल रिसीव कर लो। उसकी नज़र जब स्लैब पे रखे अपने मोबाइल पर पड़ी तो यकदम उसे रुबाब का ख्याल आया, जो पिछले 2 साल से अपने भाई से बात करने के लिए तड़प रही थी, मगर मुस्तफ़ा उसे माफ़ करने के लिए तैयार ना था। हुरैन ने जब उसे बताया कि वो निकाह करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसकी 1 साल की बेटी भी है, जिसे सुनकर मुस्तफ़ा को सुकून तो मिला था, मगर उसने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। रुबाब हर रोज़ इसी उम्मीद के साथ उसे कॉल करती कि शायद वो उससे बात कर ले, मगर हर रोज़ ही वो उसकी उम्मीद को तोड़ देता था। सब अपने गुनाह की सज़ा पा चुके हैं, अब आप रुबाब की सज़ा भी ख़त्म कर दें मुस्तफ़ा। वो अब सुधर चुकी है, उसको एक मौका तो दें। वो हर रोज़ की तरह अब भी बहुत आराम से उसको समझा रही थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर कहीं ना कहीं हुरैन को लगता था कि मुस्तफ़ा अभी भी किसी की कमी को महसूस करता है, और वो किसकी कमी थी हुरैन अच्छी तरह जानती थी। वो चाहती थी कि वो रुबाब को माफ़ करके अपने पास बुला ले, और वो आजकल इसी कोशिश में लगी हुई थी। हम किसी को भी सज़ा देने का हक़ नहीं रखते मुस्तफ़ा, क्योंकि ये काम अल्लाह का है, और मुझे लगता है रुबाब को उनकी सज़ा मिल चुकी है। वो उसके बाजू पे हाथ रखती हुई उसकी आंखों में देखती हुई बोली, और पहली बार मुस्तफ़ा ने उसके कहे लफ्ज़ों पर गौर किया था। इब्राहिम खान के गुनाह की सज़ा अल्लाह ने उन्हें दी, उन्हें एक दर्दनाक मौत देकर, क्योंकि उन्होंने नाहक हुरैन के बाबा की जान ली थी। शम्स भी अपनी सज़ा जेल में काट कर बाहर निकल चुका है, और ये मुल्क छोड़कर भी चला गया है, क्योंकि उसने रुबाब के साथ मिलकर हफ्सा के साथ गलत किया था। बाकी रह गई रुबाब, उसका बच्चा उसे अपनी माँ नहीं समझता। इससे बड़ी सज़ा उसके लिए और क्या हो सकती है? हुरैन सही कह रही थी, सबको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, तो वो कौन होता है किसी को भी सज़ा देने वाला? ये सोच आते ही उसने जैसे फ़ैसला ले लिया था, और आज उसे फ़ैसला लेना आसान भी लगा। रुबाब का अब जब भी फ़ोन आए तो उसे कह देना कि उसका भाई उसको अपने पास बुला रहा है। मुस्तफ़ा के लफ्ज़ सुनकर हुरैन कितने ही लम्हे बेयकीन सी उसको देखती रही, फिर यकदम से खुश होती हुई उसके सीने से आ लगी, जिस पे मुस्तफ़ा हौले से मुस्कुरा दिया था। बच्चों को तो तैयार कर दिया है मैंने, और मेरी भी तैयारी मुकम्मल है, मगर तुम्हारे असफंद भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए। वो मोबाइल पे हुरैन से बात करती हुई आईने के सामने आ खड़ी हुई, और ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक उठाकर अपने होंठों पे लगी रेड लिपस्टिक को मज़ीद डार्क करने लगी। अच्छा ठीक है, तुम भी जाकर जैगम को तैयार कर लो। चलने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। सब लोग वहाँ एक साथ जाकर हारून भाई को सरप्राइज़ देंगे। वो दूसरी तरफ हुरैन को हिदायत देती कॉल कट कर चुकी थी। आज हारून की शादी की दूसरी सालगिरह थी। अनाया ने अपने शौहर हारून के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान की थी, जिसमें सिर्फ घर के फ़र्द शामिल थे। कॉल करके पूछ लेती हूँ आखिर आज इतनी देर क्यों हो गई है। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद उसने जैसे ही ड्रेसिंग पे रखा अपना मोबाइल उठाया, तभी उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। हफ्सा ने पलट कर देखा तो असफंद अपनी टाई की नॉट को ढीला करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे को देखकर हफ्सा हौले से मुस्कुरा दी, जिस पे थकन साफ जाहिर हो रही थी। मुझे तो लगा था कि तुम शायद पार्टी के बारे में भूल ही गए हो, इतनी देर लगा दी आने में। वो अपनी साड़ी संभालती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। असफंद जो टेबल पे अपना लैपटॉप और ऑफिस बैग रख रहा था, हफ्सा की आवाज़ पे उसकी तरफ मतवजा हुआ। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो उसकी नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया था। डार्क रेड कलर की साड़ी में उसका हुस्न दहक रहा था, बालों को जोड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था, हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियाँ असफंद के जज्बात में हलचल मचा रही थीं। वो कितने ही लम्हे दम बखुद खड़ा बस उसको तकता रहा था। मुझे लगता है आज पार्टी के बारे में भूलना ही पड़ेगा, और तुम भी भूल जाओ कि आज कोई पार्टी भी है। वो उसको गहरी नज़रों से देखता हुआ उसके करीब बढ़ा था, जबकि हफ्सा उसकी बातों का मतलब समझे बगैर उसके अल्फाज सुनकर हफ्सा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। ऐसे कैसे भूल जाऊं? अनाया ने इतनी तैयारी की हुई है वहाँ पर, अम्मी भी हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और तुम कह रहे हो हम पार्टी भूल जाएं।
وہ اب اس کی طرف دیکھ کر ناراضگی سے بول رہی تھی۔ حفصہ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ تھکا ہونے کی وجہ سے جانے سے منع کر رہا ہے، جبکہ اسفند بڑے مزے سے کھڑا اپنی بات کی وجہ سے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں سکون سے دیکھنا حفصہ کو غصہ دلا گیا تھا۔ اگر تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں بچوں کو لے کر چلی جاتی ہوں، بے فکر رہو، وہاں پر میں تمہارے نہ آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ اس بار غصے سے کہتی، وہاں سے جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، اسفند اتنی ہی تیزی سے اس کو کمر سے پکڑ کر روک چکا تھا۔ یار، تم میری بات سمجھے بغیر غصہ ہو گئی۔ وہ اپنی دونوں بازو اس کے نازک کمر کے گرد حائل کرتا اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے کہ پارٹی میں جانے کے بجائے ہم یہیں بیڈ روم میں اپنی پارٹی کرتے ہیں نا۔ وہ شوخی سے کہتا اس کے چہرے پہ کوئی شرارت کرنے کے لیے جیسے ہی جھکا، مگر حفصہ اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے روک چکی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جاؤ، جلدی جا کر تیار ہو جاؤ، حورین کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ اس کے پلان پہ پانی ڈالتی وہ اسے ہری جھنڈی دکھا چکی تھی۔ مگر وہ کتنی ظالم بیوی ہو تم یار، ایک تو تمہیں اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، اب تم ہی بتاؤ میں وہاں خود پہ کیسے قابو رکھ پاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے بولا تو اس کی بات پہ حفصہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ اسفند، تم دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہو، کچھ تو شرم کیا کرو، 3 بچوں کے باپ ہو۔ اس نے جیسے اسے اپنی طرف سے شرم دلانی چاہی تھی، وہ ایسا ہی تھا، اپنی باتوں اور حرکتوں سے حفصہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کی شرارتوں پہ بس اس کو گھور کر رہ جاتی تھی۔ 3 کیا، اگر 10 بھی بچے ہو گئے تو بھی میں اپنی بے شرمی کم نہیں کرنے والا۔ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوری سے کھیلتا ہوا شرارت پہ آمادہ تھا۔ وہ اس کی ڈوری کو کھولتا، اب اس کی سراہی دار گردن پہ جھکا جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا، تو حفصہ نے گھبرا کر اپنا آپ اس سے آزاد کروانا چاہا، مگر وہ اپنی گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ اسفند پلیز چھوڑو مجھے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پہ وہ بامشکل بول پائی تھی، مگر وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اب اس کی بیوٹی بون پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ حفصہ کو اسے روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسفند پلیز، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، اب مزید دیر مت کرو، وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، تو اس بار اس کی آواز سنتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ ایک شرط پر جاؤں گا، تمہیں مجھے اچھی سی کس کرنی ہوگی تاکہ مجھے انرجی مل جائے خود کو قابو میں رکھنے کی۔ وہ اس کے سرخ لبوں پہ نظریں جمائے بولا، جنہیں چھونے کے لیے اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اسفند، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا کیا؟ وہ رونی صورت بناتی ہوئی بولی، مگر وہ بھی اسفند تھا، اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں کر رہی تو میں خود کر لیتا ہوں۔ وہ اس کے احتجاج اور گوری کو نظر انداز کرتا، اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتا، بقول اس کے اپنے اندر انرجی سٹور کرنے لگا۔ ایک ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پہ اپنی پکڑ سخت کیے، وہ اس کی سانسوں کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس کی لپسٹک کو اچھی طرح خراب کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسفند، تم بہت برے ہو، تمہیں تو میں… اس سے پہلے حفصہ اس کے سینے پہ مکہ مارتی، اس کے تینوں بچے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ماما، ڈیڈ کب آئیں گے؟ ہم لوگ کب سے انتظار کر… ہاتھ اپنی دونوں بہنوں کے ہاتھ تھامے ہوئے بولتا اندر داخل ہوا، مگر اپنے باپ پہ نظر پڑتے ہی اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ جبکہ اپنے تینوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اسفند کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ان تینوں کو جب بھی دیکھتا تھا اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ ماما، آپ کے چہرے پہ لپسٹک لگی ہے، آپ کو اچھے سے لپسٹک لگانی نہیں آتی؟ حفصہ جو ہاتھ کو کوئی جواب دینے لگی تھی، عروہ کی بات پہ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جبکہ اسفند مسکراتا ہوا اپنی دونوں بیٹیوں کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ بیٹا، آپ کی ماما کو کوئی کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، انہیں تھوڑا سکھانا پڑے گا۔ وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دباتا ہوا بولا، تو حفصہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم مجھے بعد میں سکھا دینا، پہلے جا کر تم تیار ہو جاؤ، ہم پہلے ہی تمہاری وجہ سے کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ عروہ اور اسوا کو باری باری اس کی گود سے اتار کر اسے واش روم کی طرف دھکیلنے لگی، جبکہ اس کی حرکت پر اسفند ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا، مگر حفصہ نے اسے واش روم بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ جبکہ اپنی ماں کی حرکت پہ تینوں بچے کھلکھلا کر ہنس دیے، تو حفصہ نے بھی شرارت سے ان کی طرف آنکھ دبائی تھی۔ زیغم کو سلا کر وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی،
جو اس کے نرسری روم سے اٹیچ تھا۔ اس کو وقت پہ سلانا بھی حورین کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، جسے وہ کسی نہ کسی طرح حل کر ہی لیتی تھی۔ ابھی وہ چینج کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر مصطفیٰ پہ پڑی، جو روم میں موجود ٹوئسٹر صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی پشت صوفے کی بیک سے ٹکائے وہ حورین کی موجودگی سے بے خبر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اپنی نظریں اس پہ ٹکائے اس کے قریب جانے لگی۔ ان گزرے سالوں میں وہ ایک اچھا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا۔ حورین کے لیے اس کی محبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے شوہر کے قریب آئی اور تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو بہت آہستہ سے پیچھے کیا، تو اس کی نازک انگلیوں کا لمس اپنی پیشانی پہ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنی بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس کو ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آج بھی زیادہ کام تھا آفس میں؟ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتی ہوئی بہت محبت سے بولی تھی۔ پہلے تھکا ہوا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر ساری تھکان ختم ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا اور اپنا ایک بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اس کے نازک وجود کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ حورین جو اس پہ جھکی کھڑی تھی، مصطفیٰ کے جھٹکا دینے پہ سیدھا اس کی گود میں آ بیٹھی تھی۔ میں چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہوں، پریشان ہوں، تمہیں اور زیغم کو دیکھ کر میری ساری تھکن اور ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اسے آج بھی حورین کے بالوں سے آتی خوشبو بہت پسند تھی۔ مصطفیٰ، ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی بات سن کر مصطفیٰ یکدم سے سیدھا ہوا تھا۔ گڈ نیوز؟ مطلب کیا میں پھر سے ڈیڈ بننے والا ہوں؟ سچ میں حورین ایسا ہے کیا؟ وہ حورین کے پیر پہ ہاتھ رکھتا ہوا خوشی سے چور لہجے میں بولا۔ حورین کی گڈ نیوز والی بات سے وہ تو جیسے کھل ہی گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر حورین ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بیٹا اور باپ دونوں کے دماغ میں بس ایک ہی چیز چلتی رہتی تھی، نہیں گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے رباب آپی کو آپ کا جواب دے دیا تھا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئیں، اس لیے وہ اگلے مہینے اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں۔ حورین پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ کو بھی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پہلی بار ہماری فیملی ایک ساتھ ہوگی۔ حورین مصطفیٰ کے لہجے میں چھپی خوشی کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا مصطفیٰ، میں نے تو سوچ لیا ہے جب رباب آپی آئے گی تو ہم سب کہیں گھومنے بھی جائیں گے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں گئے۔ اسفند بھائی کو دیکھو، وہ حفصہ آپی اور بچوں کو کہیں نہ کہیں لے کر جاتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی گود میں بیٹھی اسے اپنے پلان بتا رہی تھی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کر ڈالا تھا۔ مصطفیٰ جو اسے بولتے ہوئے یکٹک دیکھ رہا تھا، حورین کے شکوہ کرنے پہ اس نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا۔ آنے دو رباب کو، میں اس بار تمہاری ساری شکایات دور کر دوں گا۔ تمہیں جہاں جہاں جانا ہے اس کی ایک لسٹ تیار کر لو۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتا ہوا شرارتی انداز میں بولتا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی گستاخی پہ حورین اس کی باہوں میں ہلکا سا کسمس آئی اور ساتھ ہی اس کی پکڑ سے آزاد ہونا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر وہ اس پہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ویسے زیغم کو تم سے جو شکایات ہیں اس کو دور کرنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو چومنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے زیغم کی شکایات والی بات سن کر حورین گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ویسے میں بھی زیغم کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، اب ہمیں اس کی بہن بھائی والی کمی کو پورا کر دینا چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا اس کے لبوں میں نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ حورین جو اس کی بڑھتی گستاخیوں سے گھبرا رہی تھی، اس کے ارادے جان کر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زیغم ابھی چھوٹا ہے اور وہی سارا دن مجھے پاگل بنا کر رکھتا ہے، دوسرے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ وہ بہت بے چارگی سے بولی۔ مصطفیٰ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں ہوں نا، ہم دونوں ساتھ مل کر سنبھال لیں گے، وہ بہت محبت سے بولا۔ اپنی اسی محبت کو دکھانے کے لیے وہ اس کے لبوں پہ جھک گیا، جو بار بار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ مصطفیٰ کی اچانک اس حرکت پر حورین نے مضبوطی سے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا اپنی تھکن مٹا رہا تھا۔ وہ اس کے لمس اور قربت میں اتنی کھو سی گئی تھی کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ کب اسے صوفے پہ لٹا چکا تھا۔ اس کی بڑھتی شدتوں پہ حورین کو سانس لینا جب مشکل لگا تو اس نے اپنے نازک کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے دور کیا تھا۔ تو بتاؤ، زیغم کو بہن بھائی کی ایک ٹیم دینے کے لیے تیار ہو؟
وہ پھر سے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا تو حرین نے اس کے سینے پہ زوردار مکہ مارا، جس پہ مصطفیٰ مسکراتا ہوا اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ویسے اس بار مجھے بیٹی ہی چاہیے، جو بالکل تمہاری طرح ہونی چاہیے، بہت حسین اور معصوم، جس کا میں دیوانہ ہوں۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا پھر سے اس کے اوپر جھکا تو اس بار حرین سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ جو اسے دے گا وہ خوشی خوشی قبول کر لے گی۔ اور دوسری طرف بہن اور بھائی کو پا کر کم از کم اس کا بیٹا اسے سکون کی سانس تو لینے دے گا، کیونکہ اس کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے اس کے پاس بہن یا بھائی تو موجود ہوگا۔